चलें। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ राशिद महमूद खान और एक और नई ब्रॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर से। और जो लोग मेरी ब्रॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हैं, मेरी पोस्टों को फॉलो कर रहे हैं, मेरे मैसेजेस को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में जो फ्लड्स हैं, बारिशें हैं, उनके हवाले से हम जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ब्रॉडकास्ट में ऑलरेडी कर भी चुका हूँ और आज मेरे साथ जो है एक बहुत अहम डेवलपमेंट सेक्टर के मेरे साथी हैं। तो हम इसको बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू करते हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम राशिद महमूद खान है और मेरे यहाँ वक्त के मुताबिक इस्तांबुल में अजान का टाइम हो गया है, तो हम थोड़ा सा अजान का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो है इस ब्रॉडकास्ट को जारी रखेंगे।
استنبول کے وقت کے مطابق یہاں پر عصر کا وقت ہے، اس کی اذان ہو رہی ہے، تو ہم اذان ختم ہوتے ہی اپنی براڈ کاسٹ دوبارہ شروع کریں. السلام علیکم جی. مبشر قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جی. مبشر وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں میرے بہت اچھے پیارے دوست ملک آفتاب احمد اوان صاحب. انہیں بھی ہم اپنی براڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنی براڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کو میں تعارف کرا رہا تھا. میرا نام راشد محمود خان ہے. ایک ادارہ ہے ویژنری فاؤنڈیشن پاکستان، اسے میں ہیڈ کرتا ہوں، چیف ایگزیکٹو آفیسر. اور تعلق کراچی سے ہے، پاکستان سے ہے، لیکن اس وقت رائٹ ناؤ میں موجود ہوں استنبول ترکی میں. اور مجھ سمیت جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. تو میری آرگنائزیشن نے اور میری جیسی وہ بہت ساری آرگنائزیشن نے اپنے اپنے طور پر جو وہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے اپنے اقدامات کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں. تو ہم بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ایک سیریز آف براڈ کاسٹ کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے پہلی براڈ کاسٹ جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہماری انٹرونشنز ہیں سی وائی ڈی کے ریپرزینٹیٹیو سمی بلوچ کے ساتھ کی تھی. دوسری براڈ کاسٹ ہم نے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کوثر شریف میں آرگنائزیشن گو گرین سے ان کا تعلق تھا، ریپرزینٹیو ان کے ساتھ کی تھی. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملک آفتاب احمد اوان صاحب موجود ہیں. ان کی آرگنائزیشن ہے رابطہ کار، اس سے تعلق رکھتے ہیں. بہت ایکسپیرینس ہیں، میرے استادوں میں سے ہیں، اور مجھ جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے استادوں میں سے ہیں. اور میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا، ہمیں ٹائم دیا. اور ریسنٹ جو ہے جو ان کا کام ہے وہ یقیناً ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم آفتاب صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے راشد؟ بہت شکریہ اتنے اچھے الفاظ میں تعارف کرانے کا. نہیں، آئی وش کہ میرے پاس جو ہے وہ اس سے اچھے الفاظ ہوتے ہیں. اور یقیناً من آنم کے من دانم. نہیں یقیناً جی. سر میں نے تو تھوڑا سا تعارف کرایا ہے، لیکن جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرا دیجیے، آپ کی آرگنائزیشن کا بھی تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے، بیک گراؤنڈ بتا دیجیے، پھر ہم اپنی اصل مدعے پہ آتے ہیں. اچھا، میرا نام جیسا آپ نے بتا ہی دیا ہے آفتاب احمد اوان ہے، اور میں پچھلے تقریباً 20 سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوں. مختلف قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ جو ہے مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا ہمارا اپنا ادارہ ہے رابطہ کار کے نام سے، جو غیر سرکاری ادارہ ہے، اور دوسری غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، ان کو سپورٹ فراہم کرتا ہے، ان کو اسسٹنس فراہم کرتا ہے. اور تو اسی سلسلے میں پاکستان کے مختلف حصوں میں مجھے آنے جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، مختلف مواقع لوگوں کے ساتھ اور مختلف جگہوں پہ. تو ابھی ریسنٹلی پچھلا ہفتہ جو ہے پورے کا پورا میرا بلوچستان میں گزرا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم آپس میں بات چیت کر سکیں، اور سیلاب کے موضوع پہ، سیلاب کے ساتھ جو ہونے والے نقصانات ہیں اس کے موضوع پہ. لیکن چونکہ وہاں پہ کنیکٹیوٹی کے مسائل اتنے زیادہ تھے، پرابلمس تھے، کہ ہم کر نہیں سکے. تو میں ریسنٹلی ہی بلوچستان سے واپس آیا ہوں. ایگزیکٹلی. تو اب ہم اس بلوچستان کا جو وزٹ ہے آپ کا، خاص طور پر وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آئی وٹنس کے طور پر جو آپ نے سب وہاں پر دیکھا، جو نقصانات دیکھے، جو وہاں کے معاملات ہیں، ہم اس کی طرف ڈائریکٹلی جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں آپ جو اسپیسیفکلی بلوچستان کا جو سینیریو بلڈ ہوا اس بارشوں میں، اور جو جھل مکسی میں جو انٹرونشن آپ نے دیکھی یا جو صورتحال دیکھی، اس کے بارے میں سر ہمیں بتائیے. اچھا
بلوچستان کا دیکھیں انفارچونیٹ ایسا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بلوچستان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی. بلوچستان کے تقریباً 32 اضلاع ہیں اور ان 32 اضلاع میں سے اس وقت 24 اضلاع شدید متاثر ہیں سیلاب سے. تو اگر اس حساب سے اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% بلوچستان کے جو پاپولیشن ہے وہ سیلاب سے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی سطح پر متاثر ہو چکی ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے یا جو سیلاب ہیں وہ آ کے گزر گئے ہیں. رائٹ ناؤ اس وقت جو ہے وہ ایک نیا سپیل چل رہا ہے بارشوں کا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو کہ 22 تاریخ تک چلے گا. تو یہ ایک ایسی کلیمٹی ہے وچ از آن گوئنگ. یہ وہ نہیں ہے کہ جو سیلاب تھا اور آ کے گزر گیا ہے، بلکہ اس وقت بھی وی آر رائٹ ان دا مڈل آف دیٹ کرائسس، رائٹ ان دا مڈل آف دیٹ ایمرجنسی. اور اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ ابھی تک یہ رکا نہیں ہے سلسلہ، بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ رکا نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو فلیش فلڈز آ رہے ہیں وہ سلسلہ رکا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کا سلسلہ بھی تقریباً نہیں شروع ہو پایا. ان 24 اضلاع میں سے جو کہ متاثر ہوئے ہیں بارشوں سے 10 اضلاع ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے خود نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ شدید ترین افیکٹو اضلاع ہیں، یہ شدید متاثرہ اضلاع ہیں جو کہ ان بارشوں سے، ان حالیہ جو سیلاب ہیں ان سے شدید ترین متاثر ہو چکے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان میں سے ایک دو ضلعوں میں مجھے خود جانے کا موقع ملا اسی دوران اور وہاں پہ صورتحال دیکھنے کا موقع ملا. اچھا، بہت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی میں جب بلوچستان میں ایک میٹنگ میں شامل تھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اس کو افسوس کی بات کہیں یا ستم ظریفی کی بات کہیں کہ انہی علاقوں میں چند ماہ پہلے ہم ڈراؤٹ یعنی کہ قحط کے بارے میں، قحط کے اوپر کام کر رہے تھے. یہ وہ علاقے ہیں کہ جو کہ 3 4 5 ماہ پہلے قحط سالی کا شکار تھے اور ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے، کہ شدید خوراک کی کمی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تقریباً یہ وہ علاقے ہیں. اور اب یہ وہی علاقے ہیں جو کہ سیلاب کی زد میں ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے راشد کہ ہمارے تو خیر شہر بھی کوئی اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے، اور آپ نے کراچی کی حالت دیکھ رکھی ہے یا لاہور میں، جو آپ خود کراچی کے رہنے والے ہیں اور جو کراچی کی اس وقت صورتحال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن یہ وہ علاقے ہیں جو کہ متاثر ہو رہے ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر آلریڈی آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ. میں ایک ضلع میں تھا تو مجھے وہاں پہ ڈی سی آفس کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جی 2 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا. آپ چھوڑ دیں غریب لوگوں کے گھروں کو، آپ چھوڑ دیں وہ جو کچے گھر ہیں اور وہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اور ان کی جو صورتحال ہے وہ چھوڑ دیں. ڈی سی آفس واز انڈر 2 feet آف واٹر وہاں پہ. اور مجھے اس کے وہاں پہ ایک افسر نے بتایا کہ سر جی یہ دیوار پہ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ دیوار پہ جو کلر ہوا ہوتا ہے، عام طور پہ آپ دیکھو گا ہمارے ہاں رواج ہے کہ نیچے اور کلر ہوتا ہے اوپر اور کلر ہوتا ہے تھوڑا سا. سر جی یہاں تک پانی آیا ہوا تھا میرے دفتر میں. میں تو اتنے دنوں بعد آج اپنے دفتر میں واپس آیا. تو یہ وہ ضلع ہیں کہ جہاں پہ سپورٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. آپ جائیں گے وہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ ڈی سی آفس کے باہر، ڈی سی کے گھر کے باہر لوگوں کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کہیں سے راشن آئے گا اور ہمیں جو ہے کوئی ایک آدھ بوری یا ایک آدھ راشن کا جو ہے وہ پیکٹ جو ہے وہ مل جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ علاقے ہیں جو بہت ہی آلریڈی انفارچونیٹلی، اور راشد اگر میں آج کے پروگرام میں کوئی سخت بات کر جاؤں تو سر بالکل میرے آپ ساتھ میرا ایک ڈرائیور تھا جی جی میرے ساتھ میرا ایک ڈرائیور تھا تو ناٹ ویری ایجوکیٹڈ، بہت ہی جس طرح عام طور پہ آپ کو پتا ہے جو رینٹ کار کی گاڑیوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں، اور وہ ہارڈلی وہ میٹرک بھی نہیں ہوں گے، وہ تھوڑے وہ صاحب جو تھے
انہوں نے میرے ساتھ ایک دن ان علاقوں میں گزارا تو وہ کہنے لگے کہ سر یہ لوگ پہاڑوں پہ نہ چڑھے بندوقیں لے کے تو اور کیا کریں. جب آپ کے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں، ان علاقوں میں جا کے جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ زندہ کیوں ہیں. ان کے پاس جو کچھ تھا اول تو کچھ تھا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے وہاں پہ ویسے ہی سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ہیں وہ ساری بہ گئی. مجھے ڈی سی صاحب نے دھکے مار کے نکالا کہ نکل جاؤ ورنہ ایک ہفتہ یہیں پہ پھنسے رہو گے، واپس نہیں جا سکتے. کل سے پھر بارشیں شروع ہو رہی وہ لٹرلی ایسا اور ہوا تھا، کہتے کیونکہ معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہاں ہوں کہ جب رابطہ ہوا تھا 13 اگست کو اور 14 اگست کو ہم پروگرام کر رہے تھے، تو لٹرلی آپ جب وہاں سے رابطہ نہیں ہوا تھا تو رات کے وقت جھل مکسی میں بارش اور شدید شروع ہو چکی تھی. اگلے دن آپ سے شروع رابطہ ہو نہیں ہو چکی. رہا تھا تو میں لٹرلی پریشان تھا کہ آئی ڈونٹ نو ہاں کہ وہ ہاں، کیسے ہوگی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو میں آپ کے ساتھ گریڈر بھیجوں گا اور بلڈوزر بھیجوں گا تاکہ کہیں آپ کی گاڑی پھنس جائے تو آپ کو نکلنے کا موقع مل سکے. ویری کائنڈ آف ہم، ہی از اے ویری ینگ فیلو، ویری کوآپریٹو، ویری ایکٹیو، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کیا جائے. آئی واز ویری پلیزڈ ٹو سی کہ ان کا جو جذبہ ہے کام کرنے کا. لیکن وہ کام کیا کریں، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں. میں وہاں پہ ڈیٹا کلیکشن کروا رہا تھا، ابھی اس پہ ہی بات کریں گے. میں وہاں پہ اسیسمنٹ کر رہا تھا فلڈ سے ہونے والے نقصانات کے لیے، تو میں جھل مکسی میں موجود تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ بارشیں ہیں اور راستے جو باقی ماندہ رہے سہے راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، تو پھر آپ یہاں پہ پھر آپ بھول جائیں کہ آپ ہفتہ 10 دن سے پہلے یہاں سے جا سکیں گے. میں نے کہا چلو میں واپس چلا جاتا ہوں اور میں اپنی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا بذریعہ فون. میری ٹیم کے 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں باقاعدہ تشویش کا شکار ہو گیا کہ یار یہ گئے. ان سے میں کوئی رابطہ نہیں کر پا رہا تھا، فون نہیں ہو پا رہے تھے، کہیں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. 3 دن بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے ایک گاؤں میں گئے. سیلاب آ گیا، گاؤں چاروں طرف سے جو ہے وہ پانی میں گھر گیا. 48 گھنٹے بجلی نہیں تھی. نیٹ ورک اور جو نیٹ ورک تھے، کیا ہوا کہ وہ نیٹ ورک راستہ صاف کرتے وقت بلڈوزر نے فائبر آپٹک کاٹ دی، نیٹ ورک کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا. فار 48 hours I had no information about my team کہ وہ کہاں ہیں، تمام تر وسائل ہونے کے باوجود. تو آپ وہ جو عام وہاں کے رہنے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، اور ویسے ہی غریب علاقہ ہے، آپ بس جھل مکسی چلے جائیں، بس لسبیلا چلے جائیں، اور بہت سارے ان کے جو ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں وہاں چلے جائیں، غریب علاقے. اچھا وہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے راشد، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کبھی گئے ہوں جعفر آباد، نصیر آباد، جھل مکسی، ان کے ساتھ اٹیچ یہ جیکب آباد کے ساتھ ایڈجسنٹ علاقہ ہے. یہ بہت گرم علاقہ ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک تو ویسے ہی وسائل نہیں ہیں، دوسرا بجلی اچھے حالات میں بھی دن میں کوئی 8-10 گھنٹے یا اس سے زیادہ نہیں آتی. تو لوگ اپنا سارے کا سارا جو گھر بناتے ہیں وہ مٹی کے بناتے ہیں تاکہ موسمی حالات کی شدت کو کسی نہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکے. کیونکہ بجلی نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے. ہمارے اپنے گاؤں میں بھی، ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو پرانے گھر جہاں پہ جب بجلیاں نہیں ہوتی تھی تو مٹی کے بنتے تھے تاکہ ٹھنڈے رہیں. اور ان کا جو سارے کا سارا انحصار ہے وہ کیٹل فارمنگ پہ ہے، وہ کیٹل ان کی لائیولی ہوڈ ہے یا تھوڑی بہت فارمنگ ہے. اب سیلاب آیا تو کیا ہوا کہ 3 نقصان ہوئے. ان کے گھر بہ گئے، ان کی فصلیں بہ گئی، ان کے جانور بہ گئے. نتھنگ لیفٹ. رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے فصل نہیں ہے، کمائی کے لیے کچھ دودھ کے لیے کچھ اور، اس کے لیے جانور نہیں. مکمل بے یار و مددگار والی ایک صورتحال جو ہے. اور پھر وہی دیکھ کے اوکے. اور گورنمنٹ کا تو یہ حال ہے کہ جہاں پہ سرکاری دفتر میں، اپنے دفتر میں 2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہو تو وہ بیچارہ کتنی کسی کی مدد کر پائے گا.
تو سر یہاں پہ ابھی جیسے 32 اضلاع میں سے اگر 24 اضلاع میں یہ صورتحال ہے، ان میں سے بھی 10 میں یہ صورتحال ہے، ریسورسز شدید ہے نہیں یعنی ہے کہ شدید والے میں، اور اس وقت جو ہے وہ 10 میں اگر یہ والی صورتحال ہے، تو کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیے جو اب تک نہیں ہو رہا؟ اچھا دیکھیں راشد، دو اس کے وہ سٹیجز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے امیڈیٹ رسپانس. بہت کچھ ایسا ہے جو کہ کرنا چاہیے اور جو کہ نارمل حالات میں ہونا چاہیے نا، کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ندی نالے ہیں، ان میں پانی آنا ہے، ان کا کوئی بندوبست ہو ان کے پانی کا. لیکن اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو کہ متاثر ہو چکے ہیں، جن کے گھر بہہ چکے ہیں، اور جو جن کے روزگار کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے ان ضلعوں میں قطاریں دیکھی ہیں لوگوں کی، جو کہ بیچارے راشن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ باہر نکلیں یا کوئی اور سرکاری افسر جو ہے وہ باہر نکلے، اور وہ کہیں سے کوئی اور ان کے پاس آتا ہے راشن. این جی اوز لے کے جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ راشن نہیں پہنچ رہا. این جی اوز کے ٹرک آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے اور بھی لوگ جو ہیں مخیر حضرات بھی کر رہے ہوں گے یقیناً، لیکن میں زیادہ تر این جی اوز کے کام سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ این جی اوز کے ٹرکس آ رہے ہیں، لیکن وہ ایک ٹرک آتا ہے اس میں 240-500 کے قریب ہوتے ہیں. اور الٹا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ there are so many people who want that support. اور اس وقت جو ہے نا وہ کیا اس کو آپ شاعری وغیرہ آپ سمجھتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ آداب بلا دیتی ہے. جب آپ اس قسم کی کنڈیشن میں ہوں تو وہاں پہ پھر لائنیں نہیں لگتی، پھر وہاں پہ ہاتھا پائی ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے کہ شاید مجھے جو ہے وہ مل جائے. تو جو گورنمنٹ کے افسران ہیں وہ بیچارے رات کے وقت وہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دن کے وقت وہ ڈسٹریبیوشن کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ مصیبت پڑ جائے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو امیڈیٹ نیڈ ہے وہ تو فوڈ ہے، شیلٹر ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہیلتھ. جب بھی آپ اور میں، ہماری عمر گزری ہے یہی بدقسمت حادثات دیکھتے ہوئے، اور ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہیلتھ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پانی کھڑا ہوا ہے، 100 قسم کی بیماریاں ہیں. لسبیلا میں گورنمنٹ کے بنائے ہوئے 45 بی ایچ یو ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں. ان میں سے 34 بیچ 34 ادھر ٹوٹلی نان فنکشنل ہیں اور پارشلی نان فنکشنل. یعنی کہ جو ریگولر ہیلتھ فیسلٹی، پتہ نہیں ان میں بھی، چونکہ میں تو آتا جاتا بہت کم ہوں، یا اسی طریقے سے جھل مکسی کے یا دوسروں کے بھی میں نمبرز دینا چاہوں تو نمبرز میرے پاس، چونکہ میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں تو سارے موجود ہیں. جھل مکسی کے بھی 30-35 بی ایچ یوز بیسک ہیلتھ یونٹس میں سے 15 جو ہیں یا 16 متاثر ہو چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پہلے بھی کتنی سروسز دی جا رہی تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہاں پہ بی ایچ یوز جو ہیں وہ پی پی ایچ آئی چلا رہی ہے. ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، اور وہ کافی بہتر بی ایچ یوز میں سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب وہ بھی یا تو پارشلی ڈیمیج ہو چکے ہیں یا ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں. بہت سارے ایسے بی ایچ یوز ہیں جو کہ نان فنکشنل ہو گئے ہیں. تو فوڈ، ہیلتھ، شیلٹر، یہ تینوں چیزیں تو جو امیڈیٹ نیڈ ہے نا، کہ جو ان کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب تو ختم ہو گئے. ایجوکیشن کمز لیٹر آن. ابھی تو جو ہے نا کہ تعلیم کے بارے میں سوچنا کہ جو بچوں کی تعلیم ختم ہو چکی ہے یا متاثر ہو چکی ہے، اس کے بارے میں تو تھوڑا سا شاید ہم کچھ دنوں بعد جو ہے وہ سوچنا شروع کریں گے. میں این جی او والا ہوں، آپ جاننے والے، آپ بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جن پہ عام لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ جنڈر بیسڈ وائلنس بڑھے گا.
یہاں پہ سیکشول وائلنس بڑھے گا، یہاں پہ ابیوز بڑھے گا، کیونکہ جو پہلے سے ولنریبل اور کمزور طبقات تھے وہ اب مزید کمزور اور ولنریبل ہو چکے ہیں۔ ان کا جو ایک پروٹیکشن سسٹم ہوتا ہے نا، دیکھیں جیسا بھی ہو، محلہ ہے، سوسائٹی ہے، وہ ایک کمیونٹی ہے، تو وہاں پہ جیسا تیسا گورنمنٹ کی طرف سے نہ بھی ہو تو محلے کی طرف سے ایک پروٹیکشن سسٹم موجود ہوتا ہے کہ یار محلے کوئی ہمارے عورتوں بچوں کو جو ہے کچھ نہ کہے۔ دیٹ از ناؤ گون۔ اب وہ محلے کا جو بزرگ ہیں وہ تو خود سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے، وہ تو خود ڈی سی آفس کے باہر بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی وہ دے جائے، تو وہ کہاں سے ان کو پروٹیکٹ کرے؟ تو مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن امیجیٹ نیڈ فوڈ ہے، شیلٹر ہے، ہیلتھ ہے۔ اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں بھی ہم سوچنا ہے، ظاہر سی بات ہے پروٹیکشن کے ایشوز ہیں، پروٹیکشن کے بارے میں بات ہوگی۔ ان میں سے بہت ساری خواتین ہیں وہ پریگننٹ ہوں گی، بچے ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آئی تھنک دیز تھری شوڈ بی پرائرٹائزڈ: فوڈ، شیلٹر، ہیلتھ۔ اور سر راستے جو ہے وہ ہمارے جیسے آپ نے کہا انفراسٹرکچر پہلے بھی ویسے بھی نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ اب تو اس کی حالت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب یہ جو این جی اوز کسی نہ کسی طریقے سے چلیں، اگر جیسے آپ بھی پہنچے تھے، پھر جب پہنچ تو گئے لیکن واپس اب کیسے آئیں گے؟ بارش ہو ہاں رہی ہے اب، یہ تو اس طرح معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس میں ہم ایک اپنا ایک ادارہ دیکھتے ہیں، اس ادارے کے پاس ہی وہ وسائل ہیں، چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہو، چاہے وہ بڑے ٹرکس ہوں، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ چیزیں ہوں۔ تو آپ نے پرسنلی ان لوگوں سے کوئی جانا کہ جو ہماری آرم فورسز ہیں وہ ان علاقوں میں آپریٹ کر رہی ہیں اور وہ اپنی جو بھی سہولیات ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کر رہی ہیں تو کس حد تک؟ اچھا، یقیناً ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ کام کر بھی رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جن علاقوں میں گیا تھا وہاں پہ کوئی ایسا انٹرونشن وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا آرم فورسز کی طرف سے۔ جو کچھ بھی اب تک تھا وہ تھا پرائیویٹ اداروں کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے جو تھا وہ تھا۔ ان باقی جگہوں پہ ہو رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی ہمیں خبریں بھی آ رہی ہیں، جو خود پی ڈی ایم میں جو ہے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اس قسم کی امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اسکیل کی بات بھی ہے۔ اس آپ نے خود ہی تھوڑی دیر آج دن کو ہی یا کل آپ نے فیس بک پہ لکھا بھی تھا کہ پاکستان کے چاروں اضلاع ڈوب چکے، چاروں صوبے جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، بلکہ میں تو اب 4 صوبے نہیں کہتا، میں ان کو 6 صوبے کہتا ہوں۔ آپ کا گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، اور باقی 4 صوبے ہیں۔ 6 کے 6 صوبے آپ کے متاثر ہو چکے ہیں، اچھا اب چاہے سر جس میں طریقے سے، معذرت یا میں 6 بات کے کاٹ 6 رہا ہوں، ریجن۔ معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں، اب جب اس لیول کا ایک ڈیزاسٹر ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا تھا 2005 میں، 2008 میں، 2010 میں کہ جو بھی حکومت اس وقت تھی انہوں نے ایک جو دنیا کے ادارے ہیں انہیں آفیشلی کال جو ہے جو حکومتوں کی طرف سے جو کال دی جاتی ہے وہ دی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، یا اگر آئی بھی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں؟ اچھا دیکھیں، یہی سوال میرا بھی ہے کہ جب آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کرنے کا موقع تو دیں۔ جب آپ کے اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو دوسرے ادارے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کو کرنے کا موقع دیں۔ اچھا، ایک بات تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے نا وہ بھی فٹیگ کا شکار ہو رہا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو کلیمٹیز ہیں، ڈیزاسٹرز ہیں، ان کی رفتار ساری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ صرف اور آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، 5ویں یا چوتھے یا 5ویں یا 6ٹھے نمبر پہ ہے پاکستان ٹاپ کنٹریز میں سے جو کہ کلائمیٹ چینج سے موسٹ افیکٹڈ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ممالک بھی ہیں، تو بہت سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں، اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے بھی، انٹرنیشنل این جی اوز کے لیے بھی یہ مشکل ہو رہا ہے کہ وہ ان سب جگہوں تک پہنچ پائیں۔ لیکن پھر بھی
جو ہمارا فریم ورک ہے ہمارا، جو پچھلے چند سالوں میں انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے رویہ جو ہے وہ جس طرح کا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل اداروں کے لیے پاکستان میں کام کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ بہت ساری ایسی جو پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں، بہت سارے ایسے قوانین متاثر کرا دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنل اداروں کو کام کرنے کی اب وہ آزادی نہیں ہے جو کہ آج سے چند سال پہلے ہوتی تھی۔ تو چونکہ آج سے چند سال پہلے یہ تھا کہ چونکہ گورنمنٹ وہ اپنے طور پہ اپنا انیشیٹو شروع کر دیتے تھے، وہ اپنے طور پہ جا کے امدادی کارروائیاں جو ہیں مختلف ادارے شروع کر دیتے تھے۔ اب وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، اب ان کو پہلے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت کی اور گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ریکویسٹ کی ضرورت ہے، اور اب تک کسی صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا ریکویسٹ جو ہے وہ لانچ نہیں کی گئی۔ بلوچستان کی طرف سے جو ریکویسٹ لانچ کی گئی ہے اور جس کی وجہ سے میں بھی یہ گیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ یو این کے اداروں سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں اسیسمنٹ کر کے دیں، کہ جو نقصانات ہیں ان کا تخمینہ لگا کے دیں، کہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، جو لاس ہوا ہے، اس کا ہمیں تخمینہ لگا کے دیں، تاکہ اس کی بنیاد پہ پھر ہم شاید کوئی اپیل کر سکیں کہ ہمیں بین الاقوامی اداروں سے اتنے ملین ڈالرز کی مدد کی ضرورت ہے ان علاقوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ کوئی چھوٹا پروسیس تو نہیں ہوتا۔ جب بین الاقوامی ادارے اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پوری طرح معیاری بنایا جائے۔ تو اب اسیسمنٹ جو ہے وہ جا کے 25 تاریخ تک اس کے ریزلٹس، اسیسمنٹ گراؤنڈ لیول پہ مکمل ہو چکی ہے، 24 25 تک اس کے ریزلٹس آئیں گے، پھر اس کی بنیاد پہ ایک تخمینہ بنے گا کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم امید کر رہے ہیں کہ اس کے بعد گورنمنٹ وہ اپیل کرے گی بین الاقوامی اداروں سے، لیکن بات وہی ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، ہیں سر ضرورت دیکھیں خاک نا، ہو جائیں خاک ہو جائیں گے، اور ابھی جو ہم تم ہمارے کو خبر ہونے ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ کے پاس بھی یار ویڈیوز خاک، آتی ہیں، تصویریں راشد آتی ہیں۔ خاک ہو جائیں گے لوگ، خاک ہو سوری۔ تو یہ جو آپ کی فیلنگز ہیں، یہ ہر اس سچے پاکستانی کی ہے جو اپنی نظروں سے ان سارے نقصانات کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس سچویشن میں موجود ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، اور صرف ایک صوبے میں نہیں ہو رہی اس وقت۔ سارے صوبوں میں کل ہو اور رہی ہے، پرسوں جو بارشیں ہوئی ہیں سندھ میں، اس کے بعد جو سندھ جو پہلے ہی تباہ ہے سندھ جو کرپشن پہلے ہی کیس جو تباہ، سارا کچھ، ابھی پھر یہ ہاں، چیزیں ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں بیڈ ایک معذرت میں اب یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جبکہ مجھے نہیں کرنے چاہیے، لیکن ایک مستقل بے حسی ہے جو ہمیں اداروں میں، جو ہمیں حکومت میں، جو ان میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں نظر آ رہی ہے، کہ وہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ ان کی پریورٹی نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے اس کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ اگر ہم نے خود نہیں کر پا رہے اور ہم نے بین الاقوامی اداروں سے درخواست کی کہ آپ ان کی مدد کر، آپ آ کے ہماری مدد کریں، تو یہ گویا اپنی ناکامی کا اعتراف ہوگا۔ ہم ناکام ہو چکے ہیں لیکن ہم ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ when you go to the international agencies and tell them that we require your help, actually you are accepting that we do not have the resources, we do not have the capacity, we do not have the means to reach all those people in to help all those people. تو دیکھیں نا کہ ڈیزاسٹر یا وہ تو آتے ہیں، ساری دنیا میں آتے ہیں اور اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، وہ کیا کوشش، وہ اپنے وسائل سے ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم کر بھی نہیں پا رہے اور ہم مان بھی نہیں رہے کہ ہم نہیں کر پا رہے، اور اب سر جو کرنا چاہتے اب ہیں ان کے لیے ہم نے صورتحال اتنی مشکل، آپ خود این جی او کے ہیں، سوری راشد میں اپنی بات پوری کر لوں، آپ خود این جی او سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سامان ہو بھی تو آپ تونسا نہیں جا کے کام کر سکتے، آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو کہیں گے آپ کا این او سی کا ہے۔ تو وہ این جی اوز کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
تو کہ یہ وہ عام لوگوں کو کیونکہ سمجھنے کے لیے ریگولیٹری بہت فریم ورک. ضروری ہے. آپ کے ریفرنس سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا 2 منٹ 3 منٹ آپ اس پہ ضرور لیں کہ یہ جو پورا فریم ورک ہے آئی این جی او کا این جی او کا اور نیچے یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ساری این جی اوز کہاں ہیں اور یوں ہے ایسا ہے ویسا ہے, تو تھوڑا سا 2 منٹ 3 منٹ لے کے بتائیے کہ کسی بھی این جی او کو یا آئی این جی او کو کام کرنے کے لیے کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے, راشد آپ کو تو پتہ ہی ہے, باقی لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو, گورنمنٹ نے یہ مختلف جو بین الاقوامی دباؤ تھا پاکستان پہ, فیٹ ایف کا, ایف اے ٹی ایف کا, اور اس وجہ سے بہت سارے ایسے ریگولیٹری فریم ورکس بنا دیے ہیں کہ جس پہ این جی اوز کے لیے فنڈ, بین الاقوامی این جی اوز کو پاکستان میں کام کر, اور وچ از اے گڈ تھنگ, ہونا بھی چاہیے, کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھا دھند کو جو بھی آ کے کام کرنا شروع کر دے. جو بھی بین الاقوامی تنظیم پاکستان میں آتی ہے اس کو پہلے ایک بہت پروسیس پورا کرنا پڑتا ہے کہ جس کے بعد اس کو پاکستان میں کام کرنے کا این او سی ملتا ہے. تو وہ ایک علیحدہ سے بہت لمبا پروسیس ہے, اور ہر پروجیکٹ کے لیے ان کو علیحدہ سے این او سی لینا پڑتا ہے, جو کہ ہونا تو چاہیے کہ ان کو وہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن پروسیس تھوڑا سا آسان ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. پروسیس جو ہے وہ بہت کمبرسم بھی ہے اور بہت ہی لیتھارجک پروسیس ہے, بہت ہی وہ جو کمزور پروسیس ہے, بہت لمبا لیتا ہے. تو این جی اوز, بین الاقوامی این جی اوز کے لیے وہ مسئلہ ہے. پھر لوکل این جی اوز کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کو جب بھی کوئی لوکل این جی او انٹرنیشنل فنڈنگ لے گی تو وہ بھی ایک ایم او یو کے پروسیس سے گزرے گی. اور ایسے بے شمار میں انسٹانسز دیکھ چکا ہوں, آپ بھی دیکھ چکے ہیں, کہ وہ پروجیکٹ کی ایج ختم ہو گئی, ایم او یو نہیں آیا. یعنی کہ میرے پاس تھا کہ میں نے جولائی 2021 سے دسمبر 2021 تک کام کرنا ہے, اور میں نے جولائی جیسے ہی میرا سائن ہوا میں نے پروجیکٹ کے لیے اپلائی, ایم او یو کے لیے اپلائی کر دیا. پتہ چلا کہ دسمبر 2021 بھی گزر گیا اور ایم او یو نہیں آیا. اب کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ سیلاب کی صورتحال میں این جی اوز کے اوپر سے یہ پابندی اٹھا لی جاتی. صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ این جی اوز جو ہیں, کم از کم لوکل این جی اوز جو ہیں, ان کو کہیں پہ کام کرنے کے لیے کوئی ایم او یو کی, کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہوگی. راشد کی ویژنری فاؤنڈیشن اگر جھلمکسی میں جانا چاہتی ہے تو وہ جا کے کام کر سکتی ہے اگر اس کے پاس وسائل ہیں, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ راشد کی ویژنری فاؤنڈیشن اگر جھلمکسی میں جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتی. وہ اس کو کوئی ایسی لوکل این جی او ڈھونڈنی پڑے گی جس کے پاس وہاں پہ این او سی موجود ہو, یا جس کے پہلے سے ایم او یو لوکل گورنمنٹس کے ساتھ یا پی ڈی ایم ایس کے ساتھ موجود ہوں, تو وہ کرے گا. تو وہ ایک علیحدہ ایک لیئر اور ایک علیحدہ ایک بیوروکریٹک سٹرکچر کا ایک ہرڈل یا رکاوٹ جو ہے وہ راستے میں کھڑی ہو گئی ہے, جو کہ لوگوں تک اگر اول تو این جی اوز کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے کوئی درخت تو نہیں لگا رکھا نا کہ جسے بالکل. توڑ کے آپ دیتے ہوں گے. دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوکل ریسورس موبلائزیشن کرتے ہیں, آپ نے 1 in 10 ملین پاکستانی کی مہم شروع کر رکھی ہے, آپ لوکل ریسورس موبلائزیشن کر رہے ہیں, جو کہ جمع ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے. ہماری قوم بہت دیتی ہے لیکن وہ بہت محدود ہوتا ہے. ہم خود بھی تو غریب لوگ ہیں نا یار, ہم کتنا دیں گے؟ اور سارے خود متاثر ہیں, کتنا دیں گے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ مدد کریں. ہم جو لوکل تنظیمیں ہیں وہ سارے اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں, اور وہ کام کر کے آگے سے وہ ہم لوگ این جی اوز کو پروجیکٹ دیتے ہیں, اور اس کی مدد سے ہم وہ کام کرتے ہیں. اب وہ چونکہ پروسیس اتنا مشکل ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کسی بین الاقوامی ادارے نے ڈائریکٹ کسی این جی او کو پیسے دینا شروع کیے ہوں گے, یا کام, یا چند ایک ہوں گے, ویری فیو ہوں گے بھی تو بہت کم ہوں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے, لیکن ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ کچھ ادارے جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ ان کا فیلڈ میں بہت اچھی پریزنس ہے اور انہوں نے لوکل این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا ہوگا. لیکن اب این جی اوز کے پاس کہاں سے پیسے ہیں کہ کام کریں؟ وسائل کی بھی تو کمی کا آپ شکار ہیں نا. وہ ایک بالکل. انار اور 100 بیمار والی بات ہے کہ آپ کے پاس تو ایک ٹرک ہے. مجھے یاد ہے کہ زلزلہ آ گیا کشمیر, سوری راشد آج میں آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دے نہیں رہا. نہیں آپ سر, آپ ہی کی تو سننی ہے ہم نے, آپ کنٹینیو کریں. میں کشمیر میں گیا نا تو 2005 کا زلزلہ تھا, تو ہم ٹرک ایک لے کے گئے سامان کا. اچھا ہم کہیں آگے جا رہے تھے, راستے میں ہمیں لوگوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا جی آگے جا رہے ہو. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں. انہوں نے پستول نکالی, انہوں نے کہا سائڈ پہ کھلو جاؤ. ہم سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے وہ ٹرک لوٹ لیا. اچھا میں ان کو بلیم نہیں کرتا, وہ بھی نیڈی تھی, ان کو بھی اتنی ضرورت تھی.
اور ان کو نہیں مل رہی تھی. اب وہ صورتحال وہی والی ہے کہ ایک انار ہے 100 بیمار ہیں. لوگ جو ہیں وہ ضرورت میں آپ کتنے جنریٹ کر لیں گے اپنے, آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں نا, آپ اب تک کتنے کر چکے ہوں گے, آپ 2-3 ٹرکوں کا بندوبست کر لیں گے. واٹ آفٹر ظاہر سی اس کے بعد کیا واٹ یقیناً. آفٹر اس کے اور پھر بعد بات پھر وہی ہے کہ جب 3 وقت تو کھانا کھانا ہے نا, 6 وقت 3 تو وقت پانی کھانا پینا ہے کھانا نا, تو ہاں اور وہ روز کہاں کھانا ہے. سے, صاف پانی دستیاب ہی نہیں ہے. نارمل حالات میں وہ پیپل ور ٹیلنگ می کہ ہمیں روزانہ 6 کلومیٹر چل کے صاف پانی پینے کا لینے جانا پڑتا ہے اور 6 کلومیٹر واپس آنا پڑتا ہے. اگر ٹینکر منگائیں صاف پانی کا تو اٹ کاسٹ 8,000 روپیز, جو کہ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ایسے ہی وہ جوڑوں شوڑوں سے گزارا کرتے ہیں اور صاف پانی ہم روزانہ 6 کلومیٹر چل کے لاتے ہیں. تو اب وہ صاف پانی کہاں گیا؟ اب تو وہ بھی اب تو وہاں بھی پہنچنا ایک مہم ہے, راستے میں پانی کھڑا ہوا ہے. تو وٹ ٹو ڈو, یعنی کہ انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی حوصلہ افزا باتیں کرنے کے لیے آج نہیں ہے. صرف ریکویسٹ ہی ہو سکتی ہے لوگوں سے کہ آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں, آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں, ہم اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اور دوسرا یہ کہ حکومتوں کو اپنی انا جو ہے کچھ عرصے کے لیے اسے بالائے طاق رکھیں. اگر خود نہیں کر پا رہے تو ایسے اداروں کو موقع دیں کہ جو کہ کر سکتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس مہارت ہے, جن کے پاس ہیومن ریسورس ہے, اور وہ یہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو شاید لوگوں کی تکالیف میں کچھ کمی آ سکے. اور سر شاید اس کی ایک وجہ جو ہے کہیں نہ کہیں ٹرسٹ بھی ہے کہ یہ جو لوکل ادارے ہیں ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے کہ یار کم از کم چلیں اگر یہ کریں گے تو یہ جا کے کہیں نہ کہیں ڈیلیور کر ہی دیں گے, بجائے اس کے کہ ڈلیور کر ہی ڈائریکٹلی دیں. اگر وہ حکومت کے پاس آتا ہے تو وہاں پر وہی اقربا پروری اور پولیٹیکلی وہ جو معاملات شروع ہو ہاں جاتے ہیں. جبکہ اس این جی او وقت کا یہ کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر چیک اینڈ بیلنس تو ہے نا, اس نے کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہم تو ہے نا. جواب دینا ہے. اس وقت آلریڈی یہ شکایتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں جی فلاں ضلع زیادہ متاثر تھا, اس کا نام نہیں شامل کیا, اور اس ضلع میں تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کا نام شامل کر دیا ہے. کیونکہ اب چونکہ توقع ہے کہ وسائل آئیں گے یا امداد آئے گی, تو ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو سیاسی وہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا علاقے کو اس میں شامل کر لیا جائے تاکہ لوگوں کو امداد ملے, اور بعد میں اس کو ہم اپنی پولیٹیکل لیوریج کے لیے استعمال کریں کہ ہم نے دیکھو تم لوگوں کو امداد دلوا دی. تو اس قسم کی شکایتیں تو گورنمنٹ, اور یہ وہ ہیں جو کہ وہ نچلے سطح پہ جو کرپشن ہے ہوتی ہے, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو ابھی وہ تو بات کی شروع ہو رہی ہے کہ تو لوگوں کا اعتماد ظاہر سی بات ہے غیر سرکاری اداروں پہ بہت زیادہ ہے. میں اور آپ جو ہے ہم جواب دہ ہوتے ہیں, ہم اپنے بورڈ کو جواب دہ ہوتے ہیں, ہم نے آڈٹ کرانے ہوتے ہیں, ہم اپنے ڈونر کو جواب دہ ہوتے ہیں. ہماری 6 جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اتنی ڈنڈی مارنا. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ آلریڈی 45 منٹ سے اوپر ہم چلے گئے, اور سنس اسٹریم یارڈ نے بھی ہمیں ریسٹرکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, تو سر آخری منٹ میں 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں کیا امیڈیٹ ایک آپ جیسا یا میرے جیسا ایک عام آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے, اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے ادارے ڈھونڈنے چاہیے کہ جن پہ ہمیں بھروسہ ہو, کہ جن کے بارے میں ہمیں توقع ہو. ہم خود نہیں جا سکتے تو ہمیں ایسے ادارے آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے کہ جن پہ ہمیں بھروسہ ہو. مجھے ویژنری فاؤنڈیشن پہ ہے, اور بھی ادارے یقیناً بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیر آر ڈزنز آف آرگنائزیشنز وچ آر ڈوئنگ ایکسلنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ورک, اور ان لوگوں کو میں دیکھ کے آیا ہوں ان علاقوں میں کام کرتے ہوئے, ان کا جذبہ دیکھ کے کہ جس مشکل حالات میں وہ سروے کر رہے تھے اور لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنی جتنی گنجائش ہو سکتی ہے اس کے مطابق ان اداروں کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ادارے آگے سے لوگوں تک پہنچ. دیکھیں میرے لیے, میں تو چلے ہوا یا لیکن پنجاب کے رہنے والے کتنے لوگوں کے لیے پاسبل ہے کہ وہ تونسا جا سکیں یا جھلمکسی جا سکیں یا قلعہ سیف اللہ جا سکیں یا لسبیلا جا سکیں, یا سندھ کے اگر آپ اضلاع جو ہیں وہ دادو اور جو کہ سارے کے سارے اب اس سیلابی ریلے کے جہاں جہاں سے گزرے گا تو بھائی ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. تو وہ جو لوکل ادارے ہیں جو وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں, جن کے پاس وہ سرکار کی طرف سے اجازت بھی ہے کام کرنے کی, کیونکہ وہ لوکل ہیں, ان کے پاس این او سیز ہیں,
ان کو جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے کریں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، لیکن وہ اس چڑیا کی طرح تو ہو سکتے ہیں نا کہ جو ابراہیم کے لیے جلنے والی آگ میں اپنا جو ہے وہ قطرہ اپنی چونچ میں ڈال کے لے آئی تھی، تو کم از کم بس وہ یہ تو ہم اپنا. ایگزیکٹلی اسی بات پہ جو ہے وہ ہم اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں کہ بہت بری صورتحال ہے. چاہے آپ پنجاب کو لے لیں، آپ سندھ کو لے لیں، آپ بلوچستان کو لے لیں، آپ کے پی کو لے لیں، اور ابھی تو جو ہے یہ پانی کا سلسلہ اوپر سے آنا شروع ہوا ہے. ابھی بارشیں تو ہو رہی ہیں، ابھی اس نے جا کے نیچے ڈاؤن اسٹریم تک جانا ہے. تو یہ ایک اللہ معاف کرے لیکن یہ ایک تباہی کی داستانیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا جو ایک رول ہے وہ ضرور اس میں سامنے آتا ہے کہ ہم سے جس حد تک جتنا جہاں پر ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی کیمپین ہم نے شروع کی ہوئی ہے، 1 in a million پاکستانی. ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک پاگلوں جیسا ہم نے ایک ایم بنا لیا ہے کہ جناب 22 کروڑ ہم پاکستانی ہیں. 22 کروڑ میں سے اگر صرف 10 لاکھ پاکستانی بھی 10 روپے بھی اگر کہیں پر ایڈ کرتے ہیں 1 کروڑ تو روپیہ. یہ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اور جو کہ یقیناً میں اور آپ جیسا آدمی کوئی بھی جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو میری درخواست ہے سب سے جو یہ سن رہے ہیں، جو یہ دیکھ رہے ہیں، یا جہاں تک یہ بات جائے گی، کہ جس حد تک اپنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے جس بھی ادارے میں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہوں. جیسے آفتاب صاحب نے بھی کہا بہت سارے ادارے ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہوگا، لیکن ایکشن ضروری ہے اس وقت کیونکہ حکومت کا کچھ نہیں کر پا رہی. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ اب تک جو ہے وہ جو آفیشلی جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں شروع کر پا رہے ہیں. تو اب باقی میں اور آپ ہی رہ جاتے ہیں. یہاں پر جی ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آفتاب صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری اور مچ. ہم آپ آپ نے سے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کا یہ وقت گاہے بگاہے اب لیتے رہیں گے تاکہ ہم موسٹ آپ سے جو ہے وہ سیکھتے بھی رہیں اور جو صورتحال ہے وہ جانتے بھی رہیں. تو جناب میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو تھینک یو سو مچ. میں ہوں راشد محمود خان، میرا چینل ہے راشد نامہ. آپ مجھے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.